میرا ایک سوال ہے اور یہ سوال ڈاکٹر اسرار کے بارے میں ہے۔ ڈاکٹر اسرار، اوکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ میں نے نہ کسی جگہ پڑھا ہے بلکہ سنا ہے لوگوں سے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اگر صحیح ہے تو میں برائے کرم آپ نشاندہی کریں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ وسلام۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا جب جس روز انتقال ہوا، اس روز ہم نے جدہ دعوت سینٹر کے زیر نگرانی، جو وزارت شؤون اسلامی اور اوقاف کے تحت یہاں جدہ میں دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ادارہ ہے، میں نے اس کے ساتھ 35-40 سال کام کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس روز، جس روز ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں ہم نے لیکچر کیا، اور فضیلت شیخ توصیف الرحمن راشدی کو ریاض سے میں نے مدعو کیا تھا، اور کلو 14 کا ایک جالیات کا قاعد سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز، ایک آڈیٹوریم ہے، بہت خوبصورت آڈیٹوریم، اس شیخ بن باز کے نام سے منسوب ہے وہ، اس میں ہم نے اس پروگرام کو کیا تھا۔ اور جس وقت ہم اس پروگرام کو کرنے کے بعد باہر نکلے تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ابھی اطلاع آئی ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ اس پروگرام کو نشر نہ کریں کیونکہ اب وہ شخصیت تو جاتی رہی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ شخصیت تو چلی گئی، اور جو اللہ کے یہاں وہ مستحق تھے، اللہ کے ہاں وہ پا رہے ہوں گے، لیکن وہ عقیدہ جو اپنی کتابوں میں، وہ عقیدہ وحدت الوجود جو اپنی نشریات یا ویڈیوز میں، تقاریر میں وہ نشر کر کے گئے ہیں، عام کر کے گئے ہیں، وہ بھی موجود ہے اور یوٹیوب پر بھرا پڑا ہے۔ میری ان سے ملاقات غالباً 85 میں ہوئی تھی، ریاض میں، جب وہ سعودی عرب میں آیا کرتے تھے۔ یہاں ایک دور تھا جب کہ ڈاکٹر اسرار صاحب یا مودودی صاحب کی کتابیں بڑی عام اویلیبل ہوا کرتی تھی، بلکہ جالیات میں پڑھائی جایا کرتی تھیں، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ ان کے عقیدے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں، تب سعودی عرب کے علماء اور مشائخ نے، جب اہل حدیث علماء نے متنبہ کیا کہ یہاں وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وحدت الوجود کا عقیدہ کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور یہ شیخ بن باز اور یہاں کے جو کبار علماء ہیں ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ یہ تو کفریہ عقیدہ ہے، تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی نشریات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اور ان کی کتابوں کو بھی مکاتب سے اٹھوا لیا گیا۔ ان میں سے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ایک تھے۔ بہرحال میں یہاں چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو تفصیلی طور پر وہ لیکچر دیکھنا ہے تو میرے دوسرے چینل پر وہ لیکچر آپ کو مل جائے گا، اس کا لنک میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، ڈسکرپشن باکس میں بھی رکھ دوں گا، اور اس کے اخیر میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ مختصر طور پر عقیدہ وحدت الوجود کے بارے میں شیخ بھائی صاحب جو ہمارے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی گفتگو سنواؤں گا، اور عقیدہ کیا ہے وحدت الوجود کا۔ شیخ امداد اللہ مہاجر مکی دیوبندیوں کی شیخ المشائخ ہیں، وہ اپنی کتاب میں شمائم امدادیہ میں لکھتے ہیں کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا ہی حق اور سچ ہے، اور یہاں بھی انہوں نے مزید لکھا کہ عابد اور معبود کے درمیان فرق کرنا ہی صریح شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ان کی کتابوں میں، دیوبندیوں کی کتابوں میں، جیسے کہ یہ تذکرۃ الرشید ہے میرے پاس، یا فضائل اعمال ہے، یا جو مشہور کتابیں آپ کے گھروں میں ہوں ان پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے پہلے تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنوا دوں کہ وہ عقیدے کے بارے میں کیا گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ سب اللہ ہی ہے۔
ہر چیز کو اللہ تصور کرنا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ کپ بھی یہاں پر موجود ہے، یہ ساری چیزیں اس کو تصور کرنا اور یہ کہنا کہ یہ اللہ ہی کا جز ہے، یہ بدترین شرک ہے، شرک فی ذات۔ یہاں انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شرک ہے۔ ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہاں کچھ لوگوں کی رائے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ شراب ہے، شراب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پانی نظر آتا ہے نا؟ یہ ایک تخیلاتی دنیا کا تصور ڈاکٹر صاحب پیش کر رہے ہیں۔ میرا وجود، آپ کا وجود تخیلات پر مبنی ہے۔ ہوتا ہے پانی؟ نہیں۔ اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ جیسے ہم دور میں دیکھتے ہیں نا سڑک پر پانی نظر آتا ہے، وہاں پانی نہیں ہوتا۔ ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، ہے ہی نہیں۔ ہر چند آپ کہیں کہ وہاں پر پانی ہے لیکن پانی ہوتا نہیں ہے۔ بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایک شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور رکوس فی المرایا او ظلال۔ ہاں، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے، یا تو کچھ، یہ تو وہم ہے۔ ہماری جو تخلیق ہے ڈاکٹر صاحب وحدت الوجود کے عقیدے سے، یا جو وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کے مطابق یہ وہم اور گمان یا عکس پر مبنی ہے، یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی نظر آ رہے ہیں ادھر بھی، کیا آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تو عکس ہے، یہ وہم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اتنی ہی حیثیت آپ کی ہے جناب جب آپ بیٹھے ہوئے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یا میری حیثیت ہے، یا ان اشیاء کی، یا اس پوری دنیا کی یہی حیثیت ہے۔ ہے ادھر کوئی؟ ہے ادھر کوئی؟ نہیں۔ یا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ، درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ سایہ کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو ایک رائے یہ، آپ اسے اختلاف کریں، اسے پاگل پن کہہ دیں، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں؟ تو چاہے آپ کہہ دیں، شرک نہ کہیے۔ ہاں، یہاں آپ کو یہ پیغام اگر دوبارہ سنواؤں تو شاید، لیکن یہ بالکل واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، آپ اس کو پاگل پن کہہ لیجئے، جبکہ عقیدہ وحدت الوجود علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے اور فتویٰ ہے کہ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے، اور جو ان کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، دیوبندی مکتب فکر کی یا حناف کی کتابوں میں۔ اب میں یہ ایک کتاب ہے میرے پاس، تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ نمبر 242 پر غالباً یہ لکھا ہوا ہے، یس 242 پر، کہ ایک بار فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا، میاں صاحب ہم نے اس سے بہتیرا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو، اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں۔ اب کیوں گنہگار ہے؟ یہاں وہ عقیدہ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں نا، جس سے ہم آپ کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے زہر سے آپ کو بچانا مقصود ہے، وہ یہ ہے۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں تو بہت گنہگار ہوں، بہت روسیہ کار ہوں، رنڈی ہے، طوائف ہے، اور وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے شرمسار بھی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میاں صاحب کو میں کیا منہ دکھاؤں گی، میں زیارت کے قابل نہیں ہوں۔ میاں صاحب نے کہا نہیں جی، تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اس رنڈی کو لے کر آئیں۔ جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھیں؟ اس نے کہا حضرت روسیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں۔ میاں صاحب کیا بولے؟ بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب آپ کو درس دے رہے ہیں نا، کہ یہ تو عکس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو میرا اور آپ کا وجود جو ہے یہ کس کا؟ خالق کا عکس ہے۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ کرنے والا بھی وہی ہے جو اس بچی، اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ شر سے، گناہوں سے، شرک سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ یہاں وہ لفظ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن وہ رنڈی سمجھ گئی
جو میں نہیں کہہ سکتا وہ رنڈی سمجھ گئی. جی ہاں، اس نے کہا میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو، کرنے والا اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. کیا کرانے والا کون؟ وہ جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا. تو کہتی ہے رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی، رنڈی سن کر ناراض ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوہ، اگرچہ میں روسیہ کار گنہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر تو میں پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ اس رنڈی کے سمجھ میں آ گیا. لیکن بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جیسے کہ بھائی ہیں، شاید یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور سمجھ جائیں گے. یہ عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے جو کہ ڈاکٹر صاحب بیان کر کے گئے ہیں. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. وہ رنڈی، وہ طوائف کم از کم اس طرح کے عقائد رکھنے والوں سے کہ وحدت الوجود کا یہ عکس، دیکھیے عکس نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی تخلیق اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمارا وجود ہے، اس دنیا کا وجود ہے اور اس دنیا کو پھر فنا بھی ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ اور اس عقیدے کی جو گمراہ کن چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں تو اس خطرناک عقیدے کو بہت ساری کتابوں میں نقل کیا ہے اور بعض لوگوں کا میں ایک کتاب ہے اشرف علی صاحب تھانوی کی، وہ لکھتے ہیں کہ اگر مٹھائی اور پاخانہ ایک ہی چیز ہیں تو دونوں کھا کر دکھاؤ. تو اچانک اس موحد نے ایک موحد کا تذکرہ کیا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے امداد المشتاق میں صفحہ نمبر 101 پر. صفحہ نمبر 101 یہاں آپ گوگل کر کے دیکھیں امداد المشتاق اور وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب، اس کے پیج نمبر 100 اور 101 پر آپ کو مل جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض کرنے والا بھی کوئی بے وقوفی تھا، اس لیے کہ موحد کو ایسا مجبوراً کرنا پڑا. یعنی کہ اعتراض کیا تھا؟ ایک صاحب نے کہا کہ اگر ساری چیزیں ایک ہی ہیں تو بھیا پخانہ بھی کھا کے دکھا دو. جب عکس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو پخانہ بھی کھا کے دکھا دو. تو وہ جو موحد تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس کو لفظ کو ذکر کیا کہ وہ موحد تھے. اگر مٹھائی اور پاخانہ ایک ہی چیز ہیں تو دونوں کھا کر دکھاؤ. تو اچانک اس موحد نے ایک خنزیر کا روپ دھارا اور پاخانہ کھا گیا. پھر آدمی کی صورت اختیار کر کے وہ مٹھائی کھا گیا، میٹھا حلوہ کھا گیا. تو یہ ہے وہ لادانیت جس لادانیت سے ہم آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ عقیدہ وحدت الوجود کا ڈاکٹر صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے اور بہت سارے لوگوں نے ان کو پروموٹ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی اس غلطی کو معاف فرمائے اور انہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. میں اگر یہ کہوں کہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو متعارف کرانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. بلکہ وہ تو اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو سب سے زیادہ بہت بڑا اسکالر وہ لگتے ہیں. بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ اسکالر تھے اور بڑا بھلا کا علم تھا، لیکن علم صحیح ہونا اور اس کی صحیح طور پر ترجمانی کرنا اور امت مسلمہ کو اس سے آگاہ کرنا یہ بھی بڑا کام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کی عقائد چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہوں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھے. اور یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے اس پر تفصیلی جو ہمارا لیکچر تھا وہ میں نے اس کا لنک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ ضرور دیکھ لیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں. اور اگر آپ ہماری نشریات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو جڑ جائیے چینل سے، سبسکرائب کیجیے اور سپورٹ بھی کیجیے جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے.